السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ محترم و مکرم جناب مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمی، دیگر علماء کرام اور سامعین کرام اور خواتین ملت اسلامیہ، بہت زیادہ اختصار کے ساتھ میں اپنے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مسلسل اسفار کی وجہ سے صحت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ وقت بھی مکمل کیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رب کائنات کی عظیم نعمت ہے کہ آپ ممبئی کی سرزمین پر موجود رہتے ہوئے سارے ہندوستان کے ان علماء کو سننے کا موقع آپ کو نصیب ہوتا ہے کہ آپ بڑے آرام کے ساتھ یہاں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نعمت ایک ایسی نعمت ہے جس سے ہندوستان کے بہت سارے خطے محروم ہیں۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ آپ کو آرام و آسائش کے ساتھ مسجدوں کو آباد کرنے کا موقع فراہم ہے، آپ کو علمی اور منہجی بنیادوں پر خطبات جمعہ سننے کے مواقع ملتے ہیں، آپ کو گاہے بگاہے ہندوستان یا ہندوستان کے باہر کے علماء کے ذریعے سے دین کو اور تعلیم و تعلم کو اور منہج سلف کو سیکھنے اور اس پر تربیت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم کو آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا، اور یہ آپ کے لیے خوش قسمتی ہے کہ یہاں ایسا نظام موجود ہے کہ آپ شریعت اسلامیہ کے مختلف گوشوں کو سیکھنے کے لیے بڑے آرام کے ساتھ اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس پر ہمارے احباب کو رب کائنات کی شکر گزاری ادا کرنی چاہیے، ورنہ فتنوں کے اس دور میں اتنی آسانی کے ساتھ منہج سلف تک رسائی، قرآن و سنت کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے تک رسائی، یہ رب کائنات کی ایک نعمت ہے، اور جس کو یہ مل جائے حقیقت میں وہ بہت خوش نصیب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے جس موضوع پر مخاطب ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ سلفی منہج کا کردار ہے، جس کو مساجد سے جوڑ کر کے دیکھا جائے، یعنی مساجد کے ذریعے سے سلفی منہج کے کون کون سے پہلو ہیں جن کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر مساجد کا ہیکل اور مساجد کا ڈھانچہ آپ سامنے رکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہجرت سے لے کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر، اور اس کے بعد فتح مکہ، اور اس کے پہلے مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلچسپی لینا، اور مدینہ منورہ کی ہجرت کرنا، آتے ہوئے مسجد قباء کے لیے اہتمام کرنا، اور وہاں توحید کی بنیادوں پر مسجد قباء اخلاص کے ساتھ قائم کرنا، یہاں تک کہ رب کائنات نے گواہی دے دی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ رب العالمین نے اس مسجد کی تعمیر اور اس مسجد میں پیش کیے جانے والے کردار اور توحید کی بنیادوں پر رب کائنات کی رضامندی کے لیے اس مسجد کی تعمیر کو
قرآن مجید کی آیتوں کا ایک حصہ بنا دیا، قیامت تک اس کی تلاوت کے ذریعے سے اجر و ثواب کا حصول، اس پیغام کو دنیا کے سامنے ایک اصالت اور ایک بنیاد کے طور پر پیش کرنے کی روش، یہ مساجد سے جڑا ہوا وہ کردار ہے جو مسجد اقصی کی تاریخ کی ترجمانی کرتا ہے، اور اس کے مد مقابل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد زرار یا مسجد زرار کے مقام پر حاضر ہونے سے روک کر کے رب کائنات نے جہاں ایک جانب معروف کا حکم دیا، امر بالمعروف کی ترویج کے انتظامات کیے، جہاں ایک جانب رب کائنات نے توحید کے پیغام کو عام کیا، وہیں دوسری جانب مسجد زرار پر پابندی لگا کر کے اور اس سے روک کر کے شرک اور اسلام کے نام پر کی جانے والی ان ساری کی ساری چیزوں پر پابندی عائد کر دی جو چیزیں اسلامی عقائد اور منہج سلف کے لیے کہیں نہ کہیں دیمک کا کام کرتی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ رب کائنات نے ہمارے معاشرے میں ہم کو یہ مسجدیں مہیا فرمائیں، جن مسجدوں میں دنوں رات ہم رب کائنات کی صداؤں کو سنتے ہیں، اس کی توحید کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، خطبات میں، دروس و محاضرات میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں۔ یہ مسجدوں کا کردار سلفی منہج کی ترویج میں بہت بنیادی کردار ہے، اور کیوں نہ ہو ان مسجدوں سے کوئی اہل کلام یا بدعتی چاہنے کے باوجود ان مسجدوں سے اذان کی شکل میں، اقامت کی شکل میں، یا اسی طریقے سے نمازوں کے قیام کی شکل میں کوئی ایسی شکل اختیار کرنے پر قادر نہیں ہے کہ وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بجائے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے بجائے وہ اپنی شخصیات کے کلمات کو بلند کرے۔ یہ مسجدیں خالص توحید کا پیغام دینے والے مقامات ہیں، یہ توحید کے قلعے ہیں، یہ مسجدیں اتنے مضبوط پیغام کو لے کر کے چلتی ہیں کہ اگر ایک مسلمان 5 وقتہ نمازوں کی اذانوں اور اقامت اور نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں، ذکر و اذکار، نماز کے طور طریقے، نماز کے خشوع اور خضوع اور نماز کے مقاصد اور اس کے تقاضوں پر غور و تدبر کر لے، اور دن بھر میں 5 بار اپنے ذہن و دماغ کو اس کے لیے آمادہ کرے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی فساد پیدا ہوگا، کسی انداز کا فتنہ پیدا ہوگا، وہ منہج سلف سے نکل کر کے کسی انداز کا بگاڑ پیدا کرے گا۔ تو یہ مسجدیں توحید اور منہج کا مکمل پیغام دینے کے قلعے ہیں، جن کے ذریعے سے آپ کے سامنے دین کی صحیح ترجمانی پیش کی جاتی ہے۔ تو مسجد قباء کا قیام ہو یا ایسے ہی اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے جس بات کی فکر آپ کو لاحق ہوئی وہ یہ تھی کہ یہاں کوئی ایک مرکز قائم ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ایک سینٹر قائم ہونا چاہیے، جس کی بنیاد پر ہم مسلمانوں کے درمیان فیصلے کر سکیں، جہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو سکیں، جہاں سے بیٹھ کر کے مسلمانوں کی اصلاح کی جا سکے، جس مرکز میں لوگ حاضر ہوں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کے لیے حاضر ہوں، صرف باتیں نہ کی جائے بلکہ عملی تطبیق پیش کی جائے۔ یہ مسجدیں اور بالخصوص مسجد نبوی جو عالم اسلام کا پہلا پارلیمنٹ تھی، جو نبی آخر الزماں کا سب سے مضبوط مرکز تھی، یہ مسجد نبوی بذات خود تاریخ کا وہ حصہ ہے جس کے ذریعے سے اسلام کے تمام گوشوں کی ترویج پر عالم اسلام کے قائدین نے مکمل توجہ دی، اور یہی مسجد تھی، یہی مسجد نبوی تھی جس کے قیام میں جو کردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، جو اسالیب ادا کیے، جو فیصلے کیے، جن چیزوں کا انتخاب کیا، وہ ساری کی ساری چیزیں در حقیقت توحید اور اتباع رسول کا وہ پیغام تھی جن کے ذریعے سے اسلام کو قائم کرنا مقصد تھا۔ تو یہ مسجدیں ہمارے لیے اسلام کا مرکز ہیں، سلفیت کا مرکز ہیں، یہ مسجدیں
ہمارے لیے قرآن و سنت کا مرکز ہیں. یہ مسجدیں اگر اپنی مرکزیت کو کھو دیں اور ان مسجدوں کے اندر بھی قال اللہ اور قال رسول کے بدائے قال فلان و فلان کی صدائیں بلند کی جانے لگے، اندھی تقلید شخصی کی دعوت دی جانے لگے، ان مسجدوں کو بھی اگر قال اللہ اور قال رسول سے عاری کر کے یہاں پر خرافات اور بدعات اور ہر قسم کی غلط چیزوں کی ترویج ہونے لگے تو معاف فرمائیں گے، نہ اسلام بچے گا، نہ منہج بچے گا، نہ قرآن و سنت کی روح بچے گی، بلکہ یہ مسجدیں محض ڈھانچے کی شکل میں کھڑی تو رہیں گی. 10-20 لوگ آ کر کے یہاں پر نمازیں تو ادا کر لیں گے، لیکن ان مسجدوں سے اٹھنے والی آواز اگر قرآن و سنت اور منہج سلف کے خلاف ہوگی، اس میں بھی مصلحت پسندی اور صلح کلی کی بات کی جائے گی. ان مسجدوں کے ممبر و محراب کو بھی غیر علماء کے حوالے کر کے یہاں سے فتنوں و فساد کا پیغام دیا جائے گا. ان مسجدوں کے اندر ایسے لوگوں کو بلا کر کے اگر استقبال کیا جائے جو لوگ قرآن و سنت سے گہرائی سے کے ساتھ واقف نہیں ہے تو معاف فرمائیں گے یہ مسجدوں کے مقاصد کو فوت کرنے والی بات ہوگی. تو یہ مسجدیں در حقیقت توحید و سنت اور منہج سلف کا سب سے مضبوط قلعہ ہیں، جن کے ذریعے سے انبیاء کے وارث یعنی علماء کرام آپ کے سامنے قرآن و سنت کے مفاہیم کو ذکر کرتے ہیں. لہذا اس نعمت کو، اللہ رب العالمین کے اس انعام کو آپ سمجھیں، اس کی قدر کریں. یہ مسجدیں اگر آج آباد نہیں کی گئیں تو کل یہ ویران پڑ جائیں گی، اور یہ مسجدیں اگر ویران ہو گئیں تو اللہ کی قسم آپ کا دل ایمان سے ویران ہونے والا ہے، آپ کا ذہن و دماغ منہج سلف سے ویران ہونے والا ہے. آپ ویرانی کی یا دنیاوی زندگی کی رمق اور دنیا میں جینے اور آخرت میں ترقی حاصل کرنے کا جو ذریعہ اور جو وسائل ان مسجدوں کے اندر تلاش کریں گے وہ وسائل دنیا کے کسی خطے میں تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قائم کی، مسجد کے قیام کے بعد صفہ کا چبوترا بنایا گیا اور صحابہ کرام کو وہاں بیٹھا کر کے ایک یونیورسٹی قائم کر دی گئی، جس یونیورسٹی کا کام یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بحیثیت مربی، بحیثیت قائد، بحیثیت نبی و رسول آپ بیٹھے اور غریب اور نادار صحابہ کرام آ کر کے آپ سے تعلیم حاصل کریں، آپ سے سیکھیں. اور صورتحال یہ تھی انہی مساجد کی کہ صحابہ کرام رات و دن وہاں پڑے رہتے تھے، غشی طاری ہو جاتی تھی. یہ مسجدیں تھیں جن کے کردار کے نتیجے میں آج ہم اس قابل ہو سکے ہیں کہ یہ سمجھ سکیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. ان مساجد کے کردار کے نتیجے میں آج ہم اس قابل بن سکے ہیں کہ اس بات کو سمجھ سکے کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے. ان مساجد کے کردار کے نتیجے میں آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ صحابہ کرام نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو، قرآن و سنت کے احکامات کو، اس کے عقائد کو، اس کی بنیادوں کو، اس کے فضائل کو، اس کے فروعات کو اور تمام کے تمام اسلامی مسائل کو صحابہ کرام نے کس ایڈیم میں سیکھا تھا. ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کی تھی، آپ کی پیروی کی تھی، آپ کی تربیت میں وہاں بیٹھے تھے، غشی طاری ہو جاتی تھی لیکن دین پر کوئی حرف آ جائے اس بات کو وہ لوگ گوارا نہیں کرتے تھے. یہی مسجد نبوی تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی تقریباً گزار دی. اس میں دعوت و تبلیغ چلتی رہی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جاتا رہا. اسی مسجد سے منہج سلف اور توحید و سنت کی تعلیم کو عام کیا جاتا رہا. تو یہ مسجد نبوی سلفیت کے منہج کو قائم کرنے کا وہ پہلا کردار تھی جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بذات خود اپنے مبارک ہاتھوں سے قائم کیا تھا اور اس کی ابتدا کی تھی. یہ مسجد نبوی اسی مشن کے ساتھ چلی. یہاں پر صحابہ کرام
صحابیات آکر کے بیٹھتے تھے، نمازیں قائم کی جاتی تھی، صحابیات دروس و محاضرات میں شرکت کر کے دین کو سیکھا کرتی تھی، یہاں پر خواتین کی تربیت کا اہتمام ہوتا تھا، یہاں پر مردوں اور بچوں کی تربیت کا اہتمام ہوتا تھا۔ یہ مسجد نبوی وہ مرکز تھی جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر کے اسلامی تعلیمات میں رنگنے کا کام کیا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ مسجد نبوی وہ مرکز تھی جس میں صفہ کے چبوترے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے مکمل خلاصے کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مساجد کے کردار کو سمجھیں۔ جو آیت کریمہ سورہ توبہ کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو، اس کے گھروں کو آباد کرنے والے لوگ، اس کے رونق کا اور اس کو آباد کرنے کا خیال کرنے والے لوگ، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ رب کائنات نے ان کی صفتوں کا تذکرہ فرما دیا، ان کی خوبیاں ذکر کر دی۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ان مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ بنیادی طور سے یہ سلفیت کا سب سے بنیادی اور ابتدائی نقطہ ہے کہ انسان رب کائنات پر ایمان لانے کے تمام گوشوں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ اور آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے وجود میں آئے، جو بھی اہل کلام اور گمراہ مکاتب فکر کے افکار نکل کر کے سامنے آئے، بنیاد جو گمراہی کی ہے وہ اسی کلمہ توحید کے سلسلے میں انحراف کا شکار ہونا ہے، کلمہ توحید کی غلط تعبیر کرنا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان کی توجیہ و تعویل ہے۔ رب کائنات نے ان مسجدوں کو اپنے اوپر ایمان بلکہ خالص ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فرمایا مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ وہی ہیں من آمن باللہ، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور اس کا مفہوم لیتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ، یعنی وہ توحید عبادت کے قائل ہیں، توحید حاکمیت کے نہیں، اور توحید کے غلط ترجمانی کر کے وہ اس کی ترجمانی اہل باطل کے طریقے پر نہیں کرتے، بلکہ توحید کو توحید عبادت سمجھتے ہیں، اس کے مفہوم کو صحابہ کرام کی شرح و تفسیر کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو خلاصہ یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یعنی جہاں ایک جانب توحید کا اقرار کیا جائے وہیں دوسری جانب شرک کا انکار کر دیا جائے، جہاں ایک جانب رب کائنات کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے وہیں دوسری جانب توحید کے خلاف جو بھی چیزیں ابھرتی ہیں، شرک کی جو بھی قسمیں ہیں، ان کا کھلم کھلا اعلان کر کے انسان ان سے براءت کا اعلان کر دے۔ یہ بنیاد ہے ان مسجدوں کے قیام کی، جس میں رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں جس کا واضح ذکر فرما دیا کہ من آمن باللہ، اس مسجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر اور آخرت پر ایمان رکھنے سے متعلق صحابہ کرام نے اور اسلاف امت نے جو بھی گوشے ذکر کر دیے، ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں نہ دیکھیں، اس کے باوجود اس پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کھیتی بوئی جائے گی آخرت میں اسی کا پھل کاٹا جائے گا۔ وہ جانتے ہیں اس دنیا میں آپ نے مسجدوں کو آباد کیا، مسجدوں کا حق ادا کیا، نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا، نمازوں کے تقاضوں پر غور و تدبر کر کے
اپنی توحید کو پختگی فراہم کی تو یہی چیز آخرت میں آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہے اور کامیابی کے راستوں کو کھولنے والی ہے۔ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں عزت و وقار، دنیا میں عزت اور سربلندی، دنیا میں ایسے ہی دوسرے لوگوں پر غلبہ حاصل کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی توحید پر منحصر ہیں، رب کائنات کے ایمان کے حقیقی تصور پر مبنی ہے، اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رب کائنات نے اس مختصر سی آیت کریمہ میں جن چیزوں کا تذکرہ کر دیا ان میں پہلی چیز اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے، دوسری چیز یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں چاہوں گا، اپیل کروں گا، بلکہ یہ چیز موجود بھی ہے کہ ہمارے علماء ایمان کے مختلف گوشوں پر اور ایمانیات کے مختلف نکات پر دروس و محاضرات اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کریں تاکہ ہمارا نوجوان، ہمارے احباب ایمانیات میں پختگی حاصل کر کے اپنے منہج کو تحفظ فراہم کریں اور دنیاوی فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نماز کا قیام، نماز کو قائم کرنا کون سی بنیادوں پر اگر کیا جائے گا تو یہ چیز قابل قبول ہوگی؟ دو بنیادی شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ نمازیں رب کائنات کے رضا مندی کے لیے اختیار کی جائیں، اس کو خوش کرنے کے لیے قائم کی جائیں، یہ نمازیں اللہ رب العالمین کے اخلاص کی بنیادوں پر ادا کی جائیں، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بہت سارے مسائل میں جہاں اختلاف ہے وہاں اختلافات کو کنارے کر کے طریق رسول پر اکتفا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ بتا دیا اسی طریقے پر عبادات کو انجام دیا جائے، آپ نے جو کچھ حکم دے دیا اس کے مطابق چلا جائے، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے، اور جو طریقے بتا دیے ان طریقوں پر زندگی گزاری جائے، یہ در حقیقت عبادات کی قبولیت کی دوسری شرط ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے، ایک مسجد کی ایک صف میں، دوسری صف میں، تیسری صف میں، ایک ہی مسجد میں ایک دوسرے کے بغل میں نماز ادا کرنے والے اپنی اپنی رائے اور اپنے اپنے فہم پر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ کوئی حنفی نماز پڑھتا ہے، کوئی شافعی نماز پڑھتا ہے، کوئی مالکی نماز پڑھتا ہے، کوئی حنبلی نماز پڑھتا ہے، لیکن محمدی نماز پڑھنے والے جب پڑھتے ہیں تو ان کو لعن طعن کیا جاتا ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہو سکتا ہے ان کے ہاں اخلاص ہم سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ رب کائنات کی رضامندی کا خیال ہم سے زیادہ کرتے ہوں، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب نمازوں اور عبادات کے طریقوں میں غیروں کے طریقے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنا لیا جائے گا تو ہماری عبادتوں کی دو بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط مفقود ہوگی، اور جب وہ مفقود ہوگی تو عبادتیں رائیگاں جائیں گی، قابل قبول نہیں ہوں گی، مردود ہو جائیں گی۔ تو تیسری بنیادی صفت مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی یہ بتائی گئی کہ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آت الزکاہ، صرف نمازیں قائم نہیں کرتے، اپنے اور رب کائنات کے درمیان کے رشتے ہی کو مضبوط نہیں کرتے، بلکہ ان کا ایک فریضہ یہ بھی ہے، ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب ان کے پاس مال و دولت نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس میں حق زکوٰۃ کو سمجھ کر کے خدمت خلق بھی انجام دیتے ہیں، اس فریضے کو بھی انجام دیتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، غریبوں کی بیماری میں ان کے دوا علاج کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے ہاں موجود ہوتی ہیں۔ تو چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور پانچویں صفت بتائی گئی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ
کسی سے نہیں ڈرتے۔ تقوی، خشیت اور اللہ رب العالمین کا ڈر یہ ان کے ساتھ خاص ہے کہ وہ صرف رب کائنات کا خوف رکھتے ہیں۔ دنیاوی مصلحتوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو، اپنے منہج کو سودا کر کے بیچتے نہیں، بلکہ وہ قرآن و سنت کی بنیادوں پر قائم رہتے ہیں اور صرف رب کائنات سے ڈرتے ہیں۔ اور وہ رب کائنات سے جتنا زیادہ ڈرتے ہیں اتنا زیادہ رب کائنات ان کو اپنی مدد کے طور پر منتخب فرماتا ہے، ان کے لیے نصرت نازل ہوتی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد رب کائنات نے خوشخبری سنا دی، فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اے لوگوں سنو، ان قریب یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اس بات کی امید رب کائنات دلا رہا ہے، اور بلاغت جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ عربی زبان کی نزاکتوں سے واقف ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ جب کوئی بڑی ذات کسی امید کو ظاہر کرتی ہے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے امید کا اظہار فرما دیا۔ تو یہ مسجدیں وہ مراکز ہیں جن سے صبح شام نہ جانے کتنی بار اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کر کے توحید و منہج کا پیغام دیا جاتا ہے۔ یہ مسجدیں وہ مراکز ہیں جہاں اقامت میں یہی کلمات بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ یہ مسجدیں وہ مراکز ہیں جہاں نماز کے اندر ہر رکن کی ادائیگی سے پہلے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے رب کائنات کی بڑائی کا اقرار کیا جاتا ہے۔ یہ مسجدیں وہ مراکز ہیں جہاں سجدے، رکوع، تلاوت، تشہد اور نماز کے تمام ارکان میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور منہج و عقیدے اور ان چیزوں کا اقرار کر کے اپنے منہج اور عقیدے کی تجدید کی جاتی ہے۔ یہ مسجدیں وہ مراکز ہیں کہ یہاں سلام بھی پھیرا جاتا ہے نماز کا تو وہ رب کائنات کے نام پر ہوتا ہے، اور نماز کے بعد کے اذکار بھی جو ہوتے ہیں ان میں بھی توحید کا نعرہ، توحید کی بنیادیں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ مسجدیں مکمل طریقے سے خلاصہ ہیں توحید و سنت کے پیغام کا، منہج سلف کے پیغام کا۔ اور کیوں نہ ہو ان مسجدوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قربانیاں پیش کی۔ ان مسجدوں کی تعمیر کرنے والوں اور اخلاص کے ساتھ تعمیر میں حصہ لینے والوں کے لیے رب کائنات نے اسی توحید اور اسی منہج کی بنیاد پر یہ خوشخبری سنا دی کہ ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن جنت میں ایک قصر تیار کیا جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ اگر کسی نے بدعت کی بنیاد پر کوئی مسجد قائم کی ہے اور وہاں سنت کے بجائے خرافات کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایسی مسجدوں کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے، بلکہ یہ خوشخبری اس بنیاد پر ہے کہ یہ مسجدیں بنائی بھی جاتی ہیں، تعمیر بھی کی جاتی ہیں، اور ان مسجدوں سے دیے جانے والے دروس توحید و سنت اور منہج سلف کی بنیاد پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تبھی اس انسان کے حصہ لینے کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری کارکردگی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، اور اسی صدقہ جاریہ کی بنیاد پر اس کے لیے جنت کے اندر قصر تیار کرنے اور محل تیار کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ مساجد کے مقام کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی اسی آیت کے بعد آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک بہت بڑا اشارہ کیا جا سکتا ہے، بہت بڑی کارکردگی پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں رب کائنات نے واضح کر دیا، اے لوگوں سنو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مسجد حرام کی تعمیر میں حصہ لینا اور ایسے ہی حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، یہ ساری کی ساری خدمت خلق کی جو کارکردگیاں ہیں،
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس پر اکتفا کر لو گے تو ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ گے جو ایمان لائے اور آخرت پر ایمان رکھا؟ کیا تم لوگ ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ لوگ ان لوگوں سے برابری حاصل نہیں کر سکتے۔ بڑا بڑا سرمایہ لگا کر کے آپ آرام دے اور بڑی بڑی مسجدیں بنا لیں، بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیں، لیکن اگر رب کائنات پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان کے تقاضوں کی تکمیل نہیں کرتے ہیں تو یہ اینٹ اور گارے کا ایک ڈھانچہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا ان مسجدوں کی مضبوطی اور اس کے استحکام کے لیے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم ایمانیات پر گہرائی کے ساتھ غور و تدبر کریں اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کریں۔ دوسری آیت کریمہ میں رب کائنات نے گویا اشارہ کر دیا ہے کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں فلاں کو پانی پلانے اور خدمت خلق کے نام پر یہ کارنامہ انجام دینے، وہ کارنامہ انجام دینے، یہ کون سے مکاتب فکر کے لوگوں نے اس کو ترجیح دے کر کے ایمانیات کو، مناہج کو، قرآن و سنت کی بنیادوں کو کنارے کر دیا؟ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو خدمت خلق کو اپنا عین فریضہ سمجھ کر کے ایمانیات اور مساجد کو آباد کرنے کے تقاضوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ خدمت کرنے والے وہی ہیں۔ معاف فرمائیں گے، وہ ایک کام ہو سکتا ہے لیکن اس پر بنیاد قائم نہیں کی جا سکتی۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے واضح کر دیا تم کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، حاجیوں کی خدمت کرو، تم مسجدوں کی تعمیر کرو، سارے کے سارے کارنامے انجام دو، لیکن اس بات کو سمجھ لو یہ چیزیں ایمان اور رب کائنات کے سلسلے میں جو ہمارا اعتقاد ہے اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو مساجد کے کردار کو مضبوطی فراہم کرنے، استحکام فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔